السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس پر قربانی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے جس بھی شخص کے پاس 10 یعنی عید کا دن، اس کے بعد میں 11 12 13 10 11 12 13 یہ 4 دن کی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو تو اس شخص کے لیے قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 10 11 12 13 یہ 4 دن کی ضروریات سے زیادہ اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے وہ حج میں ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، سٹی میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، کہیں پر بھی رہتا ہو، اس کے لیے قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ اب اگر ایک شخص کے انڈر میں بہت سے لوگ ہیں جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، مثلا بیوی بچے ہو گئے، تو ایک شخص کے انڈر میں ان کا نان نفقہ اس پر ہے، تو اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے تو بقیہ کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ یہ مطلب باقی کی طرف سے جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کی طرف سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، ایک کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سب کی طرف سے کر سکتا ہے تو سب کی طرف سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی بہترین عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، لہٰذا نفلی صدقے سے بہتر یہ ہے کہ ہم قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ اب قربانی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، ہمارے لیے یہ سنت ہے، لہٰذا قربانی کرنا ایک سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی پوری فیملی میں سے کسی ایک کی طرف سے کر دیتا ہے تو باقی کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ ایک یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو باقی کو ہم ثواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں سے کسی ایک شخص کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو باقی لوگوں کی طرف سے باقی لوگوں کو قربانی کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ کا جواب تھا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس پر قربانی سنت ہے، کس پر قربانی واجب ہے، تو قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ واجب تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ عوام اسے واجب نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل بات واضح ہو گئی۔ ایسے ہی مسائل سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آ رہے تو لائک کریں، لوگوں کو بھی ان سوالات کے جوابات سے آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے گروپ، فرینڈز، اپنے دوست احباب میں اور اپنی فیملی ممبرز میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔